حضرت بلال رضی اللہ تعالی، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے۔ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پہلے کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد، عورتوں، بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے، 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سراج پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتے، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔
مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے, جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں, دف بجائیں گے, نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات سے صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ. میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے, حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو ہم پڑھ رہے تھے, سبق تھوڑا رہتا تھا, دیر ہو گئی کلاس کو, تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ. کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے. تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں, 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں, تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں, 40 سال سے اذان. کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں. فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے, کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت, کسی کا گلہ کرتے وقت, غیبت کرتے وقت, چغلی کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے. تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اذان آنی چاہیے, مشکل کام نہیں, سیکھنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی, 40 دن صرف, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا, سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اذان کوئی کہنے لگا یہ کریں, کوئی کہنے لگا وہ کریں. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا, عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی, حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی, اشہد نہیں کہتے تھے, اسحد کہتے تھے, لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اسحد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے, باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے, نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے, حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہیں تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ, چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی, سب سے پہلی اذان. 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے. 2 مرتبہ, ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے, ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی, حضرت بلال کو حضور نے آواز دی, جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے. یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا, جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں, حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی, ٹیک لگائی ہے بس میں نے, پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی, ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا, مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا, مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے, اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا.
میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں. بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود. نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے. بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے. سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا، بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا، آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا. فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب، اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے، اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں. اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا، جلدی نہ مچایا کرو. اللہ کا گھر ہے، رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں، کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے، جلدی جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا. فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں. پڑھو اقامت، پڑھو اقامت. پڑھی، جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے، کون ہے بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں، کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے، بتا معاملہ کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی، تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے، جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا. مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر. میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے، تو بچوں کو دودھ پلا، میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا. میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں. انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں، لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو، میری تلاوت سنو، میرا وظیفہ سنو. میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں، بدر کی جنگ لگ گئی، بدر کا مارکا، حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا میں لڑوں گا، پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا، وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے، وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو، یہ مجھے مارا کرتا تھا، ذرا پکڑنا، نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے زور سے گھونسا مارا، ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ.
کہا میاں میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا، اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی، دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا۔ حضرت بلال نے مارا، گردن اڑا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے، کہا بلال مبارک ہو، بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی، یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ، وقت ہو گیا آگے گزرنے کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا، کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں، جس طرح عام لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں، کہا نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا، بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے، اور کہا ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔